کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا. بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ایچ نیوز سے میں آپ کا میزبان ملک محمد اسیم. ناظرین, آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پتہ نہیں کیا ان کے مائنڈ میں تھا, وہ اسلام کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات کو آئی تھنک وہ بھول چکے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد آپ کو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. آیا کہ اس نے جو الفاظ کہے ہیں کیا انہوں نے اپنی طرف سے کہے ہیں یا پھر وہ غصے میں آ گئے تھے, تو دیٹس وائی انہوں نے یہ بول دیا. آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو کیا اسٹیٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دوسرے کے کھلم کھلا دشمن بن چکے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں تمام تر سوالوں کے جواب جانیں گے. تو ناظرین, ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کھلم کھلا اسلام کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں. تو ناظرین, اب وہ ویڈیو پہ آپ ملاحظہ فرما لیں, پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے. آپ نے جس طرح کے آئلی قوانین بنائے ہیں, جس طرح کے آئلی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. تو ناظرین, یہاں پر آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرح غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 18 سال کی, 16 سال کی, 12 سال کی, 10 سال کی لڑکی کی بھی شادی کروائیں گے. تو یہ کہا گیا ہے جی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. تو اب یہ جو کہا گیا ہے, اس وقت پارلیمنٹ میں کیا کچھ چل رہا تھا اس کی بات کرتے ہیں. ناظرین, ایک بل منظور ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 16 سال کی جو لڑکی ہوگی وہ شادی نہیں کر سکتی. اگر کوئی شخص یا کوئی مرد 16 سال کی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کو جرمانہ ہوگا اور اس کو پکڑ لیا جائے گا فورسز کی جانب سے. تو یہ قانون پاس کیا جاتا ہے. تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر غصے میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم 16 سال کی لڑکی کی بھی شادی کروائیں گے, 12 سال کی لڑکی کی بھی شادی کروائیں گے, 10 سال کی بھی لڑکی کی شادی کروائیں گے. تو یہ کہا جاتا ہے جی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. تو اب حالات اور واقعات دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اس پالیسی کے خلاف کھلم کھلا مزاحمت کا کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ تعلیمات ہمیں اسلام سکھاتی ہیں یا نہیں سکھاتی. تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک قسم کا اسلامی اسکالر مانا جاتا ہے. ان کی جو جماعت ہے وہ اسلام کے ہو بہو مانی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی مدت کتنی ہے, کہ کم سے کم لڑکی کی عمر کتنی ہو تو پھر وہ شادی کر سکتی ہے. تو ناظرین, یہاں پر دیکھیں تو لڑکی کی جو عمر متعین کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 16 سال, جبکہ جو مرد کی گئی ہے تو وہ کی گئی ہے 18 سال. تو لڑکی کی جو عمر ہے وہ 16 سال ہے, کہ لڑکی اگر 16 سال کی ہوگی کم سے کم تب وہ شادی کر سکتی ہے, اور مرد کی جو عمر ہے وہ ہے 18 سال. تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو 12 سال کی لڑکی کی بھی شادی کروائیں گے, 10 سال کی بھی لڑکی کی شادی کروائیں گے. تو یہ کہا جاتا ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے. تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب اسلامی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی واقعات ہوں ہم اس کی کھلم کھلا مزاحمت اور اختلافات رکھتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس بل اور اس ایکٹ کو نہیں مانتے, ہم 10 سال کی لڑکی کی بھی شادی کروائیں گے. تو قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 10 سال کی ایک لڑکی ہوگی جس کے پوتے اور پوتیاں ہوں گی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہی حالات پاکستان میں بھی دکھنے لگے ہیں. ایون جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں جو عمر ہے وہ 18 سال ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے, 10 سال کی لڑکی جس کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا. جو اسلام ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ 16 سال کی لڑکی ہونی چاہیے اور جو مرد کی عمر ہونی چاہیے وہ 18 سال ہونی چاہیے. اس سے پہلے اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اور جو باتیں کر رہا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 10 سال کی لڑکی کی شادی کروائیں گے, 12 سال کی لڑکی کی بھی شادی کروائیں گے, 16 سال کی لڑکی کی, تو چلو ٹھیک ہے اسلام کے مطابق ہے. لیکن جو اس سے کم عمر کے بارے میں شادی کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور کھلم کھلا اختلاف رکھ رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے. تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے تھا کہ اسلام کی تعلیمات دیتے, اسلام کے مطابق چلتے. وہ یہ کہتے کہ ہم 16 سال کی لڑکی کی شادی کروائیں گے, لیکن انہوں نے یہ جو نیچے کا کہا ہے
ये मेरे लिहाज से ये गलत कहा है। तो मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ पर इस्लामी तालीमात भूल गए थे या फिर वो ज्यादा गुस्से में आ गए थे। आपको एक मैं हजरत अली का वाक़या सुनाता हूँ, जहाँ से आपको पता लगेगा कि जो सहाबा कराम भी थे उनको भी गुस्सा आता था, तब वो क्या करते थे। हजरत अली और एक कुफार की लड़ाई हो रही होती है, तो वहाँ पर एक ऐसा काम किया जाता है उस शख्स की जानिब से जो कि नामुनासिब होता है, तो वहाँ पर हजरत अली उसको माफ कर देते हैं। वो शख्स कहता है कि मैंने ये जो काम किया है तो वहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि फौरन मेरा सर कलम कर देते, लेकिन आपने ये क्यों नहीं किया। हजरत अली ने वहाँ पर फरमाया कि अगर मैं ये काम करता तो मैं अपनी अना के लिए करता, लेकिन जो इस्लाम है और जो मेरा सब्र है वो अल्लाह ताला ने दिया है, वो मेरी अना से बढ़कर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब को भी यही चाहिए था कि वो भी अपनी अना और बर्दाश्त और गुस्से से बढ़कर इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते, लेकिन अफसोस वो भूल गए। तो देखते हैं, ईमान मजारी साहब को तो पकड़ा गया है कि वो मुल्क इंतशार फैला रही हैं, तो देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को क्या पकड़ा जाता है। ये जो इन्हें बयान दिया है, क्या स्टेट के और ये जो है इस्लामी तालीमात हमें यही सबक सिखाते हैं, इसके बारे में तो उम्मीद है कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आगे जो भी अपडेट होगी इस केस के हवाले से हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जल्द अज जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।